بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج رات ایک ناپسندیدہ خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ بہت سخت ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ ہے کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا، میں نے دیکھا گویا آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ ایک بیٹے کو جنم دے گی اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو وہ میری گود میں تھے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور حسین کو آپ کی گود میں دے دیا۔ پھر میں نے اچانک دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی چشمان اقدس سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور مجھے خبر دی تھی کہ بے شک میری امت میرے اس بیٹے کو ان قریب شہید کر دے گی۔ ناظرین، جو فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ کس طرح؟ یہ بات طے شدہ ہے کہ سیدہ کائنات کی اولاد ان کے جسم کا ٹکڑا ہے اور وہ ان کے واسطہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے جب حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا ان کی گود میں رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ تعبیر فرمائی کہ سیدہ فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا جسے ان کی گود میں رکھا جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سیدنا امام حسین پیدا ہوئے، پھر وہ ان کی گود میں دیے گئے۔ ان کی اولاد میں سے آج جس کی بھی زیارت کی جاتی ہے وہ اس ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے، اگرچہ درمیان میں کتنے ہی واسطے کیوں نہ ہوں۔ جو اس شخص اس بات پر غور کرتا ہے اس کے دل سے ان کے لیے تعظیم کا ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے اور وہ جس حال پر بھی ہوں وہ ان کے بغض سے بچتا ہے۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی ازواج مطہرات سے فرماتے، اس بچے یعنی حسین کو مت رلاؤ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا قیام حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھا، حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور رسول اللہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور حضرت سلمہ سے فرمایا، میرے پاس اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ پھر حضرت حسین آئے، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو گھر میں موجود پایا تو اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت سلمہ نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا اور انہیں بہلانے اور سلانے لگ گئیں، لیکن جب انہوں نے شدید رونا شروع کر دیا تو ان کو چھوڑ دیا۔ وہ حجرے میں داخل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی گود مبارک میں جا بیٹھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، بے شک آپ کی امت ان قریب آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، وہ اس حال میں اس کو شہید کریں گے کہ وہ مجھ پر ایمان بھی رکھتے ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، اس حال میں وہ اسے شہید کریں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مٹی پکڑی اور کہا، یہ فلاں فلاں جگہ کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آزردہ خاطر اور پریشانی کے عالم میں باہر تشریف لائے اور اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس تشریف لے گئے۔ جب کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے انہیں فرمایا، میری امت کے لوگ اسے یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ حاضرین میں اس وقت جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے اور یہ دونوں سب لوگوں سے زیادہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کی ہمت رکھتے تھے۔ دونوں اصحاب نے عرض کیا، یا نبی اللہ، کیا وہ دعوی ایمان رکھتے ہوئے بھی ان کو شہید کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور یہ اس جگہ کی مٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وہ مٹی انہیں دکھائی۔
بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی، اور جب آپ کی شہادت کی خبر پہنچی اور اس مٹی کو دیکھا گیا تو وہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کرب و بلا میں جو لوگ شہید کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہماری بھی بخشش فرمائے اور ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔